अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जायान ने दोनों को गुस्से से देखा। करीब आकर, आन मेरे साथ आओ। आन को कलाई से थामकर खींचा। उससे पहले कि एक कदम जायान की तरफ खींची चली जाती, उसका दूसरा हाथ अलीदा ने गिरफ्त में ले लिया। CEO ऑफ अवान कॉरपोरेशन मेरी बीवी को मेरे ही सामने अगवा करके जाए और मैं देखता रहूं? मैं मर तो नहीं गया? बीवी? जायान को शदीद झटका लगा। वहीं आन दग हुई। अलीदान और जायान की नजरें आपस में मिली थी। दोनों की नजरों में एक दूसरे को जुलसा कर रख देने वाली आग थी। आन का दिल बुरी तरह से कांपा उनको देखकर। वो कभी अलीदान को देख रही थी, कभी जायान को, जो एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से गुजर रहे थे। आन जैसे दोनों की हार या जीत का अंदाजा लगा रहे थे। दोनों को ही खौफ से देख रही थी। उसे अलीदान की गिरफ्त से झटके से अपनी कलाई छिड़वानी चाहिए। उसकी ये हरकत देखकर अलीदान ने गुस्से से उसे देखा। हालांकि अलीदान की गिरफ्त मजबूत थी, इसीलिए आन की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। उसे खुद से अलग होने की कोशिश करता देखकर अलीदान का दिल नाराजगी से भर गया था और झटका देकर उसे अपनी तरफ खींचा। अपना बाजू उसकी कमर के गिर्द मजबूती से बांध लिया, ऐसे कि आन पूरी उसके बगल में पेवस्त हो गई। अलीदान के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। आन मुकम्मल उसके शिकंजे में थी और वो सख्त गुस्से से जायान को घूर रहा था। नहीं है ये तुम्हारी बीवी, झूठ मत बोलो। जायान घुराया। उसका दिल बेयकीन था और शिद्दत से धड़का था। अलीदान ने कांधे उचकाए, जैसे कह रहा हो, एज यू विश, शी इज ऑलरेडी माई वाइफ, इसलिए उसका हाथ छोड़ो। वो भी जवाबन घुराया। आन ने जब देखा कि बात बिगड़ रही है, उसने अलीदान की तरफ देखकर मिलता जाना लहजे में कहा, आप कुछ वक्त के लिए गाड़ी तक चले, मैं भाई से बात करके आती हूँ, प्लीज। आवाज कांप रही थी और बामुश्किल जुमला मुकम्मल किया। अलीदा ने उसको देखा और मुस्कुराकर झुका और बेएहतियात पेशानी को चूम लिया। आन की आंखें जायान के सामने इस तरह के अमल से हया और कुछ हिफत से झुक गए। बेबसी से कांपते हुए होंठ काटे। उसका हया से होता हुआ सूरज चेहरा देखकर अलीदा ने उसके गाल पर चुटकी काटी। वाई आर यू ब्लशिंग अगेन? बहुत क्यूट लगती हैं, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। गर्दन में मुंह घुसाया। जायान ने दांत पीसे उतारा। आन प्लीज आप चले, मैं उनसे बात करके आती हूँ। आन ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आगे जुसारत करने से रोका। उसके चेहरे पर मिलता जाना तासरात थे। उसकी आंखों में ये यकीन था कि अलीदान उसके लिए मसला बहरहाल पैदा नहीं करेगा। आफ्टर ऑल वो अपने भाई के लिए मसला खड़ा करना नहीं चाहते थे। अलीदान ने लब बीच कर उसके बालों को सहलाता हुआ गंभीर लहजे में बोला, ये देख कर कि आप बहुत ही क्यूट हैं, आके बात मान लेता हूँ। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना, वरना। उसके वरना में चुभी धमकी ने आन की जान हिला दी। सिर्फ 10 मिनट, जल्दी जल्दी बोले। अलीदा ने अपनी जैकेट जो कि आन को राय थी उसे हाथों से दुरुस्त किया और एक सर्द गुस्सा अमेज गुरी से जायान को नवाजता बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके ओझल होते ही जायान ने तकरीबन घसीटता हुआ आगे बढ़ा और दिक्का दे दिया। वो लड़खड़ाई और ऊंची हील की वजह से नीचे गिर गई। अचानक गिरने से पैर पूरी तरह से मुड़ गया था, लेकिन वह दर्द दबा गई। भाई आई एम सॉरी। आन का नम लहजा कपकपाता हुआ था। वो बेआवाज रो रही थी। हकीकत क्या है आन, बताओ, किस वजह से तुम उस शख्स के साथ थे? वो दार रहा था। तुमने हमारी इज्जत का भी हया नहीं किया कि लोग क्या सोचेंगे। उसे लगा जैसे आन सरेआम अवान फैमिली की इज्जत मिला मेट कर दी हो। आई एम सॉरी भाई। आन रोहानसी, मुझे तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। तुमने कहा था तुम उसके छोटे भाई की टीचर हो, तो फिर ये क्या है आन? मैं आज रात ये क्या देख रहा हूँ? तुम अलीदान शाह जैसे धोखेबाज शख्स के साथ इतनी बड़ी गैदरिंग में क्या कर रहे थे? उसने एक क्लब उसने एक बार क्लब में मेरी जान बचाई थी। उसके शुक्रिया के तौर पर मैं उनके साथ यहाँ आई। बाकी मुझे भी नहीं पता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो वाकई नहीं जानती थी कि अलीदान कैसे बदल गया, लेकिन जायान अवान ऐसा नहीं सोच रहा था। हालांकि आन उसकी बहन थी, लेकिन एक बाइक की जिम्मेदारी वो अच्छे से नहीं निभा पा रहा था। उसे बाइक के दरिंदों से बचा नहीं पा रहा था। अलीदान उसकी नजर में बेरिया था। उसे एक गहरी सांस ली और आन से बोला, ऑल राइट, जो हुआ मैं भूल जाना चाहूंगा, लेकिन तुम अब ट्यूशन नहीं दोगी, इट्स इनफ। ना अलीदान से कभी मिलोगी, अपने उसके बीच में एक लकीर खींच दो, वरना जो होगा वो यकीनन अच्छा नहीं होगा। मैं ये बात आपकी नहीं मान सकती। अलीदान के भाई का बस 1 महीना है, अगर मैंने छोड़ दिया तो उसका हर्ज होगा, जबकि वह तड़प ही तो गई। भला इन दोनों के जामे इस बच्चे का क्या कसूर? मैं पहले से ही
ایڈوانس لے چکی ہوں۔ آنے لب بیچ کر جیسے خود پر ضبط کیا، وہ پیسے میں پے کر دوں گا، اس کے بعد تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ علیدان اپنے بھائی کے لیے کون سا ٹیچر رکھتا ہے، ہماری طرف سے باہر میں جائے وہ۔ علیدان جیسا شخص اس قابل نہیں کہ تم اس کے ساتھ رہو، وہ ایک بیڑیا ہے، بیڑیا۔ ایسا نہیں، آن کو یہ الزام بھی تو لگا، بلا وہ علیدان کو اتنا تو جان ہی گئی تھی کہ لوگ جو کہتی ہیں ان میں سچائی کتنی ہے، اتنا تو پرکھ رکھتی تھی آن کے مسلسل ایجابہ کھڑے رہنے اور نظر جھکانے پر وہ اب سخت غصہ ہوا۔ اسے آن اس وقت ضدی بچے کی طرح لگے، یا میں یہ سمجھوں کہ صرف ایک لمحے کی خوشی کی خاطر تم یہ سب کچھ کرو گے؟ کیا تم اسے پیار کرتی ہو؟ آن اس کو دیکھا، کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ایک لمحے کی خوشی کی خاطر سب کر دوں گی؟ کیا زایان یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی ایسا ویسا ریلیشن علیدان کے ساتھ ہے؟ زایان بھائی، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آج بتا دیں۔ آن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، میں صرف اتنا جانتا ہوں، اگر تم نہ چاہتی تو کبھی اس کی ہمت ہی نہ ہوتی آج اتنا آگے بڑھنے کی۔ لیکن تمہاری چپ گواہ ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہو۔ کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم اپنی ماں جیسی غلطی نہیں دہراؤ گے؟ پھر یہ سب کیا ہے آن؟ وہ دار رہا تھا۔ آن نے مٹھیاں بیچ لی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ علیدان اور زایان میں دشمنی بڑھے، تبھی اس نے ایسا نہیں کیا، ایک فاصلہ اپنے اور علیدان کے درمیان برقرار رکھا، ورنہ در حقیقت وہ ایسا کر بھی سکتی تھی، کون روکتا اسے؟ اگر وہ علیدان کے ساتھ ریلیشن بڑھاتی، وہ خاموش ہوگی، آہستہ آہستہ اٹھ کر باہر جانے لگی۔ آن، پیچھے حیرت سے زایان نے پکارا، وہ رکی اور موڑی۔ انف، جب آپ مجھ پر یقین نہیں رکھتے تو پھر یہاں پر کھڑے ہو کر مجھ سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ وہ درست لہجے میں بولی، میں آپ کی فیملی سے بلانگ نہیں کرتی، اس لیے میں آپ کی فیملی کو بدنام قطعاً نہیں کروں گی۔ خوش رہیں، آج کی بات سمجھے، میں مر گئی آپ کے لیے بھی زایان بھائی۔ اسے روتے ہوئے رخ موڑا، آنسو پونچھے ایلیویٹر کی طرف بڑھی، نیچے پہنچ کر ایگزٹ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ پیچھے زایان یہ سوچ کر پچھتایا کہ اس نے بھی اپنے باپ کی طرح آج اپنے لفظوں سے آن کا دل دکھایا ہے۔ پارک میں علیدان گارڈ میں بیٹھا ہوا آن کا انتظار کرا تھا۔ آن اس کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا اور نیچے بیٹھ کر درد کرتے پیروں سے جوتے نکال کر ہاتھ میں اٹھائے اور چلتی ہوئی روڈ سائڈ پر کسی سواری کو دیکھنے لگی۔ اس کا ارادہ بالکل بھی علیدان کے ساتھ جانے کا نہیں تھا، وہ اس وقت اپنے گھر جانا چاہ رہے تھے۔ علیدان کو یہ دیکھا بہت غصہ آیا، جان ننگے پاؤں لڑکھڑاتی ہوئی آن اسے بنا دیکھے روڈ سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا، دروازہ کھلنے کی آواز آن نے واضح سنی، پھر علیدان کے اپنی طرح بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ سن کر اس کا دل خوف سے سکڑ کر پھیلا۔ وہ آگے بھاگنے لگی، لیکن پیر میں درد کی وجہ سے زیادہ دور نہ بھاگ سکے۔ علیدان نے ایک ہی جست میں اسے جا لیا تھا، آن کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں بے احتیاط میچ لی۔ علیدان نے تھوڑے سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا، لیکن آن نے بہتے ہوئے آنسو کی وجہ سے چہرہ اوپر نہ کرنے دیا۔ علیدان نے یہ دیکھ کر کہ اس کا درد اپنے دل میں محسوس کیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آن کو تکلیف دینے والے کو تہس نہس کر دے، ہولے سے اسے لگا کر جیسے ایموشنلی سہارا دیا تھا۔ ادھر آن کو بس سہارے ملنے کی دیر تھی، اس کے سینے پر تھکے تھکے انداز میں سر لٹکا گئی، پھر جو روئی تو علیدان تک پریشان ہو گیا۔ اس نے آن کو زور سے خود میں بیچا، آن اس کی شو کو مٹھی میں سختی سے جکڑا اور ہچکیاں بند گئی۔ کافی دیر بعد اس کی سسکیاں تھم گئی تو یہ احساس اس کی جان لینے لگا کہ وہ علیدان کے سینے سے کب سے لگی ہوئی ہے۔ اسے خود کو اس کے بازو کے گھیرے سے نکالنا چاہا، لیکن علیدان نے اسے سر جھکا کر اس کے بھیگے چہرے اور مترم پیوٹوں کو دیکھا، پھر یوں ہی اسے باہوں کے حسام سنبھالے گاڑی تک لایا، اسے بٹھا کر ڈور لاک کیا، خود دوسری طرف آ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ گھر میں پھیلی ہوئی خاموشی کی چادر باہر پھیلے ہوئے سناٹو کے ساتھ مدغم ہو رہی تھے۔ گاڑی میں مسلسل خاموشی کی دوبیت چادر پھیلی ہوئی تھی۔ علیدان کے چہرے کو دیکھا جہاں آنسو نے سوکھ کر واضح نشانات بنا دیے تھے، اسے تعصب سے دیکھا، ہاتھ آگے بڑھایا تاکہ آنسو پہنچ سکے، لیکن آن نے سختی سے اس کا ہاتھ چٹا دیا۔ کیا ہوا آن؟ آپ کے ساتھ کیا غلط ہوا؟ اور یہ پیر کو کیا ہوا؟ چوٹ کیسی آئی؟ فکر مندی سے اس کے چہرے سے ہی نہیں بلکہ اس کے ایک ایک لفظ اور تاثر سے ظاہر تھے۔ آن نے اسے ناراض نظروں اور غصے سے سورہ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ گھورا اور پھر زور سے چیخی تھی، مسٹر شاہ، کیا میں نے آپ کو کسی بات پر اکسایا ہے؟ کیا آپ کو میرے سے پچھلے جنم میں کوئی دشمنی تھی؟ آپ نے میرے سے ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ کیوں مجھے سب کے سامنے کس تھی؟ آپ سمجھتے ہیں آپ بزنس مین ہیں، دنیا کی ہر عورت آپ کی غلام ہوگی اور آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہ چیخ چیخ کر ہانپنے لگی، وہ حیرت سے اس کو سن رہا تھا اور زایان پر غصہ ہو رہا تھا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اتنا غرور مت کریں، میں سخت نفرت کرتی ہوں آپ سے، سخت نفرت۔ آہر میں شدت گیا اور چیخنے سے حواس تقریباً ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔
अलीदान खामोशी से उसका गुस्सा कम होने का इंतजार करने लगा। वो भी चाह रहा था कि आन अपनी भड़ास निकालकर हल्की फुल्की हो जाए। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ हल्की हुई। मैं उम्मीद करती हूँ आइंदा आप अपनी हाथ से आगे नहीं बढ़ेंगे, एक हद कायम रखेंगे। इट्स इनफ। उसने उड़ा हुआ अलीदान का कोट सख्त नफरत और हकारत से खींच कर उसके जाना फेंका, जैसे कोट ना हो अछूत हो। अलीदान जैसा सात मजाज शख्स के सामने अगर इस वक्त कोई और होती तो वो उसे इस बदतमीजी का सबक सिखा देता, लेकिन यहाँ सामने आनिया थे। अलीदान ने खामोशी से सब सुना। उसका नफरत से मिस्टर शाह पुकारना अलीदान शाह को अपनी इंसल्ट लगी। गाड़ी के झटके से सड़क पर रुक गई। आन इस झटके पर संभल ना सकी, बेएहतियात झटका खा गई। अलीदान उसकी तरफ मुड़ा, जबर कर गिफ्ट में लेकर उसको झुकाया और उसकी सांसों को कैद कर लिया। वो तड़पती रही, उसे मुक्के मारती रही, लेकिन अलीदान ने उसे सजा देनी थी, सहज से सहज सजा। आन की हिम्मत कैसे हुई उस पर चीखने चिल्लाने की, उसकी मोहब्बत का मजाक उड़ाने की। उसकी मोहब्बत को हवस का नाम देने वाली कौन थी वो? उसे खुद से दूर करने वाली। वो एक बिलियनियर था, एक अमीर ज़्यादा, जिसके आगे एक दुनिया झुकती है। अगर वो चाहता तो उसके एक इशारे पर कोई भी औरत उसका साथ पाकर खुद को खुशकिस्मत तस्वर करती है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि अलीदान की तरफ आंख उठाकर बात कर सके। वो भला कैसे बर्दाश्त करता कि आन उसके साथ ऐसा करे? हाउ डेयर शी वाज। आहर काफी देर के बाद अलीदान एक झटके से उस पर से उठा, उसके होंठों पर उंगली रखकर सरगोशाना अंदाज में घुराकर वार्न किया, अगर फिर कभी इस तरह की हरकत की, मुझे इस तरह बदतमीजी से बुलाने की या मुझ पर चीखने की, तो अच्छा नहीं होगा। उसे ज्यादा सख्त सजा दूंगा, याद रखना ये बात। उसकी खोपड़ी पर अंगश्ते शहादत से खटखटाते हुए कहा, हाँ, बाकी तन्हाई में आपको इजाजत होगी, जैसे चाहे बुला लिया करना। लहजा तनबीही था। उसने एक लम्हा तो आन को चुपकी लगा दी। वो सीट से उठी। उसकी बिखरी बिखरी सी हालत को अलीदान किसी हाथर में न लाया। वो गाड़ी रास्ते पर डाल दी। अब उसके चेहरे का तासा सहते लब बीचे वो तेज रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आन तो बाद हैरान साकत से बैठी रह गई। होंठ का फटा हुआ किनारा अलीदान की शिद्दत अंगेजी का गवाह था। होंठ सूजन का शिकार हो चुके थे। कुछ देर बाद ही गाड़ी विला के बजाय कोर्ट के अहाते में रुक चुके थे। कोर्ट पहुंचकर उसकी कमर में बाजू डाले खुद से लगाता हुआ अंदर लाया। उसका वकील पहले से ही नकानामा तैयार करके रह चुका था। ये काम उसने तब किया जब आन ने उसे रिक्वेस्ट की कि कुछ देर जायान से बात करना चाहती है। वह जायान के सामने सिर्फ उसे चुराने के लिए आन को अपनी बीवी जाहिर कर चुका था। वो ये दे चुका था कि जायान ये बात जानकर शदीद सदमे में जा चुका था। उसे जायान को नीचा दिखाने का बेहतर मौका यकीनन जिंदगी में फिर ना मिलता, तो फिर क्यों ना वो फायदा उठाता। ये सच था कि आन के लिए उसके दिल में पनपते हुए जज्बात खालिस थे, लेकिन आन से निकाह करने से उसे दो फायदे होते हैं। एक तो आन हमेशा के लिए उसकी दस्तरस में आ जाती, जिसके लिए ये मौका किस्मत से उसे मिल रहा था। दूसरा, अपने हरीफ जायान अवान को उम्र भर की चोट मिल जाती। वहीं कार में बैठे बैठे अपने वकील को फोन पर निकाहनामे का सर्टिफिकेट बनाने का कहकर खुद आंखों में डेढ़ू सहाने रू पहले वे हवाब से जाकर पुरसकून होकर आन का इंतजार करने लगा। खामोशी से साइन करना है, वरना वैसे भी तुम मेरी दस्तरस में नहीं निकल सकती। अगर यूं ही मेरे साथ बिना निकाह के गुजारने में तुमको इतराज नहीं तो इट्स ओके, अदरवाइज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कमरे तो वैसे भी तुम आज से अभी से रहोगे, फिर चाहे कानूनी तौर पर हो या गैर कानूनी। ये आ पर है। आहिस्तगी से कान में धमकी दी गई, जिसे सिर्फ वो सुन पाई थी। दिल यकदम कांपा। उसके साथ मर कभी गैर कानूनन नहीं रह सकती थी, न ही उसे शादी करना चाहती थी। ये उसने सोचा भी नहीं था कि आज का दिन भी उसकी जिंदगी में यूं हादसाती तौर पर आएगा, वो भी इस तरह कि वो मजबूर कर दी जाएगी। वो अलीदान से उसकी तवक्को नहीं कर रही थी। अलीदान शाह को किसी भी तरह आन से ये बात मनवानी थी, चाहे जोर जबरदस्ती से मनवाता या प्यार से। आन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर उसने ये निकाह कर लेती है तो जायान अवां का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित होता कि आन अलीदान शाह को माइल करती रही है। अगर नहीं करती तो अलीदान नहीं छोड़ता। आगे पीछे हर तरफ से वो शख्स उससे बुरी तरह से घेर चुका था। आन ने कपकपाते हाथों से पेन थामा और फिर जहां जहां वकील से बताता रहा उसने साइन कर दिए, खुद को जैसे हमेशा के लिए बकौल जायान के बीडीए के सुपुर्द कर दिया था। आन के साइन के बाद अलीदान ने स्पॉट लहजे में साइन करके वकील से हाथ मिलाया तो बाकी की फॉर्मेलिटी के बाद निकाहनामे की फाइल उठाकर उसे साथ बाहर ले आया और आगे ड्राइवरी सीट पर बिठाया। खुद घूम कर पैसेंजर पर बैठ गया। घर चले? अलीदान ने उसको देखा। लफ्ज घर ने आन के दिल में जैसे चीर डाल दिए थे। एक वक्त था
وہ خواہش کرتی تھی کہ اس کو اپنا گھر ہو، اور اب جبکہ علیدان کا گھر قانونی طور پر اس کا بھی گھر بن چکا تھا تو وہ خوش نہیں تھی۔ علیدان نے اسے آرڈر کیا تھا اور خود بازو سینے پر باندھ کر آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت ہی مسرور نظر آ رہا تھا، جیسے کوئی محاذ سر کر آیا ہو، اور آن ایسے تھی جیسے کوئی بازی ہار آئی ہو۔ اس کے کاندھے بالکل ڈلکے ہوئے تھے، وہ ساکہ سی بس سامنے گرے جا رہے تھے۔ اب وہ علیدان کی ملکیت میں جا چکی تھی، تو یہ احساس ملکیت کے اب وہ خود کی بھی نہیں رہے۔ اس کے وجود سے جیسے ساری توانائیاں چرا چکا تھا۔ علیدان نے اسے ساکہ دے کر گڑا، کیا چاہتی ہیں آپ آن؟ کیا چاہتی ہیں کہ میں دوبارہ سے تمہارے ساتھ؟ ابھی جملہ باقی تھا کہ آن کا ساکت مجسمہ بول پڑا، میں ڈرائیو نہیں کر پاؤں گی، پلیز۔ علیدان نے اس کی حالت کے پیش نظر زیادہ بحث سے اس وقت احتجاج کیا۔ وہ فون نکال کر اپنے ڈرائیور کریم کو کال ملائی اور اسے واپس بلایا۔ خود اٹھ کر اسے گود میں اٹھایا اور پچھلا دروازہ کھول کر آرام سے بٹھا دیا۔ آن اس کے چہرے کو خاموشی سے تکنے لگی۔ اسے علیدان کی اس روح پر حیرت تھی۔ علیدان نے آن کے ننگے پیروں کی سوجنوں کو دیکھا جیسے تنبیہ کی، ایک عورت ہو کر بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ اپنا خیال کیسے رکھا جاتا ہے؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں بولے، اور ایک مرد ہو کر بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک غیر عورت کو اس طرح پبلک میں کس نہیں کرتے؟ کیا درست تھا؟ علیدان کے نرم تیور بدل کر سخت ہو گئے۔ اسے گڑ کر بولا، کیا اب بھی ہم غیر ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آن کو یاد آیا کہ وہ اس کے ساتھ کار میں تنہا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس خیال اسے بزدل بنا دیا۔ آپ کے باپ کے علاوہ اس دنیا کے تمام انسانوں کی بھیڑ میں کیا میرے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہارا محرم ہو، اپنا ہو؟ بتائیں۔ میں وہ پہلا مرد ہوں جو آپ کے وجود پر دسترس رکھتا ہوں، بنا کسی شک و شبے کے۔ اب اس کی بات آدھے میں تھی کہ اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ ایسا کرنے پر اسے افسوس بھی ہوا اور شرم ساری بھی محسوس ہوئی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا اب پچھلے واقعے کا ذکر نہیں کریں گے۔ اس نے ہاتھ یکدم ہٹایا۔ کسی کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ واقعہ دہرائے۔ میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا آن۔ ایک ایسی عورت جس کا آپ مکمل نام بھی نہیں جانتے، اسے جانے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ آن نے سوالیہ نظر سے علیدان کو دیکھا، لیکن زیادہ دیر نظر نہ ٹھہر سکے۔ جھکا لے، آنیہ عصمت کاظم، علیدان نے پکارا۔ جی؟ آن نے بے احتیاط اس کے بلانے پر جی کہا، اور پھر آن حیران رہ گئی۔ دگ نظر سے دیکھا، وہ کیسے جانتا ہے؟ علیدان نے اس کی نظروں کا اشارہ سمجھ لیا۔ اتنی کانفیڈنس کہاں سے لائی ہے آن؟ کیا سمجھتی ہے مجھے کچھ نہیں معلوم؟ لیکن آپ نے کبھی مجھے مکمل نام سے نہیں بلایا۔ وہ دگ ہوئی۔ مس آن آپ کا خطاب تھا جو میں نے آپ کی عزت کے لیے آپ کو دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے غافل تھا۔ آن نے دانتوں سے اپنے ہونٹ کانٹے۔ علیدان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی دانتوں میں دبے ہوئے ہونٹ آزاد کروائے اور آنکھوں سے ڈونٹ کا اشارہ دیا۔ وہ نظر جھکا کے اتنے میں دروازہ کھول کر کریم بیٹھ گیا۔ پہلے گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ۔ کریم نے سر ہلایا۔ یس علیدان صاحب، زایا نے ایسے کیا کہا آپ کو جو آپ نیچے آتے ہی ناراض ہو گئے؟ گاڑی چلتی علیدان نے جانا چاہا۔ آن چپ رہے۔ بولتی کیوں نہیں آپ؟ کیا وہ اسی لیے ناراض ہو گیا کہ میں نے آپ کو پبلکلی چوما؟ آن یہ سن کر کریم کی موجودگی کی وجہ سے بالکل فریز ہو گئی اور شرمندگی سے لبیچ کر اسے تریچی نظر سے گھورا۔ ہاسپٹل پہنچ کر وہ اسے اٹھا کر سب کے سامنے کسی کی بھی نظروں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اسے ڈاکٹر کے روم میں لا کر پیر پہ بٹھایا۔ ڈاکٹر نے چیک کیے کر کے بتایا کہ ایڈی میں کھچاؤ کی وجہ سے سوجن ہے، حرکت سے بچنا ضروری ہے ورنہ سویلن کا اندیشہ ہے۔ پھر دوا لگا کر پٹی کا دی اور پھر سے یاد دہانی کروائی۔ زمین پر پیر رکھنے سے منع کیا کہ اس طرح سوجن بڑھ سکتی ہے۔ کچھ دوائیاں لکھ کر دے دی اور درد کا انجیکشن بھی لگا دیا۔ وہ اس کی ہاسپٹل سے گرم بینڈیج کروا کر واپس ایسی باتوں میں بڑھ کر گاڑی تک لایا۔ لوگوں کی نظریں آن کو شرمندہ کر دی۔ حیا سے وہ علیدان کے سینے میں چہرہ چھپا گئے۔ واپس ولا پہنچ کر وہ ایسے ہی اسے گود میں اٹھا کر سب ملازموں کے درمیان سے گزر کر روم تک لایا۔ آرام سے بستر پر نرمی سے بٹھایا، اس کے پیچھے سے تکیہ درست کر کے اسے لٹایا اور خود بھی ریلیکسا ساتھ پڑے ہوئے ٹوئسٹر صوبے پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں سے بالوں میں انگلیاں ڈال کر جیسے سر دبایا ہو۔ آج کا دن بہت ہی تھکا دینے والا تھا۔ اس کا سر درد کر رہا تھا۔ آن نے اسے تذبذب سے دیکھا۔ مسٹر علیدان، جیسے میدان کے امتحان ہوں گے میں یہاں سے جانا چاہوں گی۔ میں بالکل بھی آپ سے اور تعلق نہیں رکھ سکتی۔ امید ہے مجھے اور مجبور نہیں کریں گے۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا میں بھول جانا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ ٹھہر کر جیسے زہر بڑے ہوئے جملے بولے۔ یہ جملے سن کر علیدان کا خوشگوار موڈ جو اس کا ساتھ پانے کی وجہ سے تھا اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کے دل میں خواہشات کا طوفان پل رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے اندر
مسرت لذت خوشگوارت محسوس کر رہا تھا۔ آن کے چنو نے جیسے آسمان سے زمین کی گہرائی میں لپٹ کا۔ یہ عورت سایان اس کے درمیان میں آ گیا تھے۔ آخر میں پھر بھی سایان کو اس پر ترجیح دے رہے تھے، لیکن وہ اتنی آسانی سے تو آن کو سایان کی طرف جانے نہیں دے گا۔ وہ عرصہ سے سایان کو کوئی چوٹ پہنچانے کا موقع تلاش رہا تھا، جو اب قسمت سے اسے مل چکا تھا۔ بہت خوب آن، بہت خوب، وہ دل میں ہنسا۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری ترجیحات میں اول حیثیت صرف اور صرف علیدان شاہ کی ہوگی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر آن خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرتی رہی۔ علیدان نے اس کی چپ کو باغور دیکھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ ناشتے کے بعد وہ اسکول جانے کو تیار تھی۔ علیدان نے اس کے لیے الگ سے ڈرائیور محسوس کیا تھا، جو صرف آن کو پک اینڈ ڈراپ کا پابند تھا۔ ملازمہ کو تاکید کی کہ آن میڈم کا لنچ جہاز اس کے ساتھ کرے۔ آن نے اتنی نوازشات پر اسے روکا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں علیدان صاحب، میں خود سے چلی جاؤں گی۔ اس کے انکار پر علیدان نے اسے گڑا۔ آپ کو پیر کی موچ میری وجہ سے آئی ہے نا؟ نہ میں آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا، نہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا، اس لیے آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ اب آن نے خاموشی ہی بہتر جانی ڈرائیور سے یونین تک چھوڑنے آیا۔ آن کے لیے دوبارہ کھل کر باہر نکلنے کا انتظار کیا۔ اس کا لنچ باکس لیا۔ آن کو اپنے صاحب کے حکم پر گیٹ تک چھوڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آن اسے لنچ باکس لیا۔ آپ واپس چلے جائیں، میں آگے سے خود چلے جاؤں گی، بس مجھے لینے ٹائم پر پہنچ جائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اسٹک کے سارے گیٹ کے اندر بڑھے۔ گیٹ کے پاس ہی سایان اوان اپنی آرڈی کار کے پاس کھڑا تھا۔ آن کے پیر پر بینڈیج دے کر سایان کا دل تکلیف سے بڑھ گیا۔ اس کی بہن تھی، بلا اس کے ساتھ کتنا ناراض رہتا۔ دل کے رشتے بھی بلا زیادہ دیر تک ناراض رہ سکتے ہیں۔ لاکھ رنجش ہو، لاکھ ناراضگی ہو، لاکھ لڑائی جھگڑے، ان کے رشتے پلٹ کر پھر سے اپنی اصل کی جاننے بڑھتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے، باقی فسانہ ہے۔ آن، زایان نے اس کو پکارا۔ آن نے زایان کو دیکھا تو سپاٹ تاثرہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ یہ تمہارے پیر کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ تفکر اور پریشانی آنکھوں میں لیے ہوئے آگے بڑھا۔ نیچے جھک کر آن کے پیر کو ہاتھ لگا کر چیک کرنا چاہا۔ آن نے لاشعوری طور پر پیر پڑے کر دیا۔ میں اتفاقاً گر گئی تھی۔ اس کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ درد ہو رہا ہے؟ زایان کے لہجے میں بردانہ شفقت اور فکر سانس آتی ہے۔ نہیں، اب درد نہیں ہے۔ اس کا انداز سرد تھا۔ آن کی مسلسل سرد میاری دیکھ کر زایان تعصب سے بولا، کیا ابھی تک اپنے بھائی سے ناراض ہو؟ کیا ایسی کوئی خاص بات تھی جس پر میں ناراض ہوتی؟ آن نظریں جھکا کر بولی، مجھے افسوس ہے آن، مانتا ہوں میں تمہارے ساتھ سچ بولا ہوں، لیکن تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تم میری بہن ہو اور مجھے بے انتہا عزیز ہو۔ زایان کے دکھ کی تاثرات دیکھ کر آن اپنے بھائی کے لیے دل میں تکلیف محسوس کرنے لگی۔ حقیقت میں اوان فیملی نے اسے بری طرح سے دھتکارا تھا۔ صرف زایان ہی تھا جو اپنی سوتیلی بہن کی عزت کرتا تھا۔ اس وقت آن کا سیل فون رنگ ہوا۔ ہیلو، اس نے کال اٹھائی۔ آج مجھے کس وقت مل سکتی ہو؟ جانا پہچانا سا نمبر بلنک ہو رہا تھا، لیکن سیف نہیں تھا۔ شاید آن نے ضرورت نہیں سمجھی تھی کہ انجان لوگوں کے نمبر محفوظ رہتے ہیں۔ آن نے خود کو اس اچانک جھٹکے سے سنبھال لیا۔ تم نے غلط نمبر پر کال ملائی ہے، میں تم کو نہیں جانتی، سکون سے بول کر جیسے دوسرے بیٹھے شخص کی چٹچٹاہٹ اور غصے کا مزہ لیا۔ آن اوان جواباً دوسری جانب دھاگروں سے ڈانٹ پلائی گئی، تم کو کوئی تمیز ہے؟ تمہاری ہمت کیسے مجھے اس قدر بدتمیزی سے جواب دینے کی؟ وہ آدمی چیخا۔ آن کا ایک ہاتھ اسٹک پر سختی سے جم گیا، دوسرے ہاتھ میں تھامے ہوئے موبائل پر گر سخت ہو گئے۔ یہاں پر تم غلط ہو، میرا نام انیا عصمت کاظم ہے۔ ذرا پیچھے جاؤ اور یاد کرو جب میری ماں نے تم سے منت کی میرے اسکول سرٹیفکیٹ پر باپ کے خانے میں سکندر اوان لگانے کی، تب تمہیں تھے نا جس نے میری ماں پر تہمت لگائی تھی؟ تم اپنے شک پر اتنے گر گئے کہ اپنی ہی اولاد کو ناجائز کہہ کر دھتکارا۔ آن کا لہجہ حتی المکان سوار تھا۔ مہربانی فرما کر آئندہ مجھے کال مت کرنا، یہ میری ذاتی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سیل پاور آف کر دی۔ زایان نے یہ سب سن کر بول اٹھا، ڈیڈی تھے؟ سوالیہ ہوا، میرا کوئی باپ نہیں ہے، آپ یہ کہنا بند کریں کہ میں آپ کی چھوٹی بہن ہوں، یا آنا بند کر دے، میں آپ کے خاندان کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی ہوں، فار گاڈ سے جان چھوڑے میری۔ آن نے سختی سے کہہ کر ساتھ ہی ہاتھ جوڑے اور لنگڑاتی ہوئی بامشکل چلتی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ دوپہر کو اپنی کلاسز لے کر وہ جیسے باہر اسے کچھ دوری پر ڈرائیور نظر آ گیا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی اس کے راستے میں ایک بڑی سی گاڑی آ کر رک گئی۔ یہ سب بہت اچانک تھا۔ وہ جب تک کچھ سمجھتی، دو آدمیوں نے نکل کر آن کو دونوں طرف سے جگہ کر بے دردی سے گاڑی کی پولیس سیٹ پر پٹکا۔ کیا وہ اغوا ہو چکی تھی؟ آن کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا۔